بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی اور ان میں پاکستان کا لبرل طبقہ قابل ذکر ہے۔ آئے دن یہ لوگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر وہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر ان کی تنقید کا رخ اپنی طرف موڑ لیتے ہیں۔ انہی پاکستان کے دیسی لبرلز میں سے ایک اداکارہ عفت عمر بھی ہے، جن کے تازہ ترین بیان نے ایک بار پھر سے تمام پاکستانی قوم کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ عفت عمر کا کہنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو نہیں ہے، ترکوں نے ہم پر حملہ کیا، ہماری تاریخ بر صغیر کی ہے، ہماری تاریخ ترکی کی نہیں ہے۔ اور اس ٹی وی شو میں عفت عمر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ترکی کے مشترکہ تعاون سے صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ڈرامہ بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ترکوں نے ہم پر حملہ کیا۔ ہمیں افسانوی کرداروں کی ضرورت نہیں، ہمیں سائنسدانوں کی کہانیوں کی ضرورت ہے۔ پاکستانیوں میں ایک بھی سائنسدان نہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو۔ اب ناظرین اکرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ عفت عمر کا یہ بیان کس حد تک ویلڈ ہے۔ پہلی بات یہ کہ عفت عمر کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق ترکی سے نہیں تھا، بلکہ وہ کرد تھے۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ترکی کی تاریخ نہیں معلوم کرنی چاہیے، تو کل کو یہ عورت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسلام چونکہ عرب سے آیا ہے تو اس لیے ہمیں عربوں کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ناظرین اکرام، عفت عمر کی بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ہیروز محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان شہاب الدین غوری وغیرہ کے بجائے راجہ داہر یا پرتھوی راج چوہان ہے۔ اگر ہم نے صرف بر صغیر کی ہی تاریخ کو فالو کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا طارق بن زیاد، حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت خالد بن ولید سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ان مسلمان فاتحین کی تاریخ جاننے کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہی ہے، جو کہ بیت المقدس کو آزاد کروانے والے تھے، لیکن ان جیسی اداکاراؤں کو بیت المقدس سے کیا لینا دینا؟ بجائے پاکستانی ڈراموں پر اعتراض کرنے کے کہ جس میں اس قدر بےہودگی دکھائی جا رہی ہے، اس کی چیخیں ترکی کے تاریخی ڈراموں پر ہی کیوں نکل رہی ہیں؟ دراصل اس قبیل کے فنکاروں کو اصل تشویش ترکی ڈراموں کی پاکستان میں ریکارڈ توڑ کامیابی پر ہے۔ انہیں یہ مسئلہ ہے کہ پاکستانی کہیں اپنے اسلاف کی اصل تاریخ کو نہ جان جائیں۔ اگر عفت عمر بر صغیر کی ہی تاریخ کی بات کر رہی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بر صغیر پر جن مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی اور جن کا دور حکومت 1000 سال سے بھی زیادہ کا ہے، ان کی اکثرت ترکیون نسل ہی تھی۔ سلطان ظہیر الدین بابر کا سلسلہ نسب امیر تیمور سے ملتا ہے جو ترک تھا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ عفت عمر نے اسلامی تاریخ تو دور کی بات، بر صغیر کی بھی تاریخ تک نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، پاکستانی سائنسدانوں پر بھی ڈرامے بننے چاہیے، تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ڈرامہ نہ بنائیں؟ آپ بنائیں، پوری قوم دیکھے گی۔ ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی پر ڈرامہ بنائیں، جو کہ عالمی ایوارڈ یافتہ پاکستانی سائنٹسٹ ہیں، لیکن کیا ان پر ڈرامہ بنانے کی آپ کے اندر ہمت ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ان جیسے لوگ ڈرامہ اس لیے نہیں بنائیں گے کہ ان کے نزدیک ایٹم بم ایک فضول چیز ہے، اور ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی پر ڈرامہ اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ ان کے داڑھی ہے اور یہ مذہبی زندگی گزارتے ہیں، جو کہ ان لبرل لوگوں کے معیار کی نہیں ہے۔ کسی ملا ٹائپ سائنسدان کو یہ کیسے لوگوں کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کر سکتے ہیں؟ ناظرین اکرام، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی اداکاراؤں کو یا اداکاروں کو اصل مسئلہ تاریخ سے نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اپنی تاریخ کے بارے میں اتنا معلوم ہے۔ انہیں اصل مسئلہ ٹرکش انڈسٹری کی پاکستان میں مقبولیت سے ہے۔ ارطغرل اور عثمان سے قبل پاکستان میں آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ میرا سلطان اور عشق ممنوع جیسے ڈرامے نشر ہوئے، لیکن وہ چونکہ مغربی کلچر کے زیر اثر تھے تو یہاں ایک خاص طبقے سے باہر ان کو وہ مقبولیت نہ مل سکی۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ دردش ارطغرل کا پس منظر مذہبی تھا، تو پاکستانی عوام نے اسے قبول کیا، اسے سر آنکھوں پر بٹھایا، یہاں تک کہ پاکستان کے مذہبی حلقوں میں بھی اس کا شور مچا۔ اب یہاں عفت عمر اور اس جیسی دوسری اداکاراؤں کو اپنا کریئر خطرے میں پڑتا محسوس ہوا تو ان کو بر صغیر کی تاریخ یاد آنے لگی۔ اصل مسئلہ تاریخ کا نہیں بلکہ ان کی روزی روٹی کا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر بننے والے ڈرامے سے بھی اصل تکلیف انہیں یہی ہے کہ اس ڈرامے میں 75% اداکار ترکی کے ہوں گے، جبکہ 25% کاسٹ پاکستان کی ہوگی، اور وہ 25% کاسٹ بھی پہلے آڈیشن دے کر پھر منتخب کی جائے گی۔ تاریخ کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم کاروبار اور شوبز کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ترکوں کی مہربانی ہے کہ وہ موشقوں کے علاوہ ہمیں کوئی ڈھنگ کا کنٹینٹ بنانے کی تربیت دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم بر صغیر کے تاریخی ہیروز پر ڈرامے بنائیں تو ہمارے پاس کانے رنجیت سنگھ اور اپنی ہی بہن سے شادی کرنے والے راجہ داہر کے سوا اور ہے ہی کیا؟ اور باقی ہمارے حصے میں وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے وفاداری کی اور اپنے ہی ملک و قوم کے ساتھ غداری کی۔
تو اب ظاہر ہے کہ ان جیسے لوگ رائے احمد خان کھرل جیسے مرد مجاہد پر ڈرامہ تو کبھی بھی نہیں بننے دیں گے۔ اور ویسے تو یہ پاکستانی اداکار اور اداکارائیں گلوبل ولیج تہذیب کے سب سے بڑے سپورٹرز ہیں، لیکن اگر ترکی یہاں آ کے ڈرامے بنا لیتا ہے یا ہمارے اداکار ترکی جا کے کام کر لیتے ہیں تو اس میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اور ناظرین اکرام، اگر ہم اپنی بات کریں تو کوئی بھی ایسی تاریخی شخصیت جس نے کسی نہ کسی انداز میں اسلام کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک، رنگ یا نسل سے ہو، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اب چاہے وہ کرد سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، یا ترک سلطان محمد فاتح، یا ایک آزاد کردہ نو مسلم غلام طارق بن زیاد ہو، یہ سب ہمارے ہیروز ہیں۔ مجھے خود بتائیے کہ جو اداکار عشق معشوقیاں کرنے اور بھابھی سالی سے حرام محبت کرنے کی ترغیب اپنے ڈراموں میں دیتے ہیں، ان کو اسلامی تاریخ کیسے اچھی لگے گی؟ اور انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران کیسے پسند آ سکتا ہے؟ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہیروز غیرت مند لوگوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ناچنے گانے والوں کے نہیں۔ اور عفت عمر کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور شجاعت ان کے اسکولوں کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ پاکستان کا کوئی سائنسدان اگر مشہور نہیں ہے تو اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا قصور نہیں ہے۔ عفت عمر کو چاہیے تھا کہ ایسی باتیں کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کو سائنسدان بنا دیتی، کیونکہ ہم نے کب روکا ہے کہ ان اداکاروں کی اولادیں سائنسدان نہ بنے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ عفت عمر کو اپنے نام میں موجود عمر کا سرنیم ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، اور عفت عمر کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ برِ صغیر کے نہیں ہیں بلکہ عرب ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں کی اس خبر اور میری اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔